أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لقدر الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیے. مومنین کرام کی حفاظت کے لیے اور ان مجالس کی حفاظت کے لیے دنیا کے جس کونے میں ذکر حسین ہو رہا ہے، مجالس اعضاء ہو رہی ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات. اپنی دلی حاجات پوری ہونے کے لیے خصوصاً جن دوستان اور بزرگان نے تمہیں ذمہ لگائی ہیں، ان دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہونے میں صلوات پڑھیے. بانیان و منتظمین کی یہ زحمت بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے کے لیے، اور خصوصی طور پر برادر زبیر اور ان کے بھائی برادر نجم، ان کے بھائی والدین، ان سب کی صحت و سلامتی اور توفیقات خیر میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیے. مومنین کرام، جوانان عزیز، بزرگان، آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اپنا حقیقی مقصد لے کر اٹھتی ہے اور وہ تحریک اپنے مقصد کے مطابق علم بلند کر کے معاشرے میں کام کرنا شروع کرتی ہے، تو آہستہ آہستہ چونکہ اس تحریک کا مقصد حق ہوتا ہے، تو حق کو دیکھتے ہوئے لوگ اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ تحریک آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کرتی ہے اپنے محور و مرکز کے مطابق، اپنے آئین اور حق کے مطابق. جب یہ تحریک معاشرے میں قدم رکھتی ہے، معاشرے میں کام شروع کرتی ہے، تو پھر اس تحریک کو روکنے کے لیے ابو جہل و ابو لہب بھی میدان میں آ جاتے ہیں. ابو جہل اور ابو لہب کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہی ابو جہل جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، وہی ابو لہب جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، بلکہ یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک کردار ہے کہ جب بھی حق کے مقابلے میں کوئی شخصیت کھڑی ہو جائے، لوگ کھڑے ہو جائیں، تو وہ کردار ابو جہل ہوتا ہے، وہ کردار ابو لہب ہوتا ہے. اور ہمیشہ حق کے اندر یہ طاقت رہی ہے، حقیقی تحریک میں یہ طاقت رہی ہے کہ جتنی بڑی ٹیکنالوجی لے کر یہ باطل حق کے سامنے آتا ہے تو باطل نابود ہو جاتا ہے. یہ حقیقی تحریک کی نشانی اور علامت ہوتی ہے، اور اس میں یہ حوصلہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کب یہ تحریک غالب آتی ہے کسی باطل کے اوپر؟ جب قرآن کی بتائی ہوئی شرط پر یہ تحریک عمل کرتی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ گھبراؤ نہیں، کمزوری نہ دکھاؤ، لا تحزن، حزن میں نہ آ جاؤ، ملال میں نہ آ جاؤ،
بلکہ استقامت کے ساتھ ڈٹ کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ باطل نابود ہو جائے۔ یہ اس تحریک کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ حسینی تحریک کا آغاز بھی کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے تحریک کا آغاز کیا، لوگوں کو حق اور لوگوں کو باطل کے اندر تمیز دکھا کر اپنی تحریک کی طرف دعوت دینا شروع کیا اور لوگوں کو ڈرایا کہ تم حسینی تحریک میں شامل ہو جاؤ، اور اعلان کہہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کسی مقام پہ بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، حتیٰ اگر حسین کو رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہ دی جائے تب بھی حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کا انکار کریں گے۔ یہ تحریک تھی جو اٹھی ہے، اور اس کے بعد بہت ساری باطل قوتیں، بنو امیہ کی قوتیں، بنو امیہ کی مشینری، بنو امیہ کے خطباء، بنو امیہ کے مجتہدین اٹھے اور آئے اس حق کے مقابلے میں۔ کوئی پوری قوت لے کر میدان کربلا پہنچا ہے، اور میدان کربلا سے پہلے کوئی منبر پر آ کر حسین کے خلاف بات کرتا، اور پھر اس سے بھی پہلے کچھ ایسے مفتیوں کو بھی تیار کیا گیا جو حق کے مقابلے میں حسین کے قتل کا فتویٰ دیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہر مقام پہ ہوتا ہے۔ آپ اور میں جس زمانے میں بیٹھے ہیں یہاں بھی ایسے ہو رہا ہے۔ یہاں بھی ہمیشہ حق کے مقابلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی تحریکیں ہوتی ہیں جو حق کو ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی شرط اور خدا کا وعدہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ حق کو سربلند رکھوں گا، حق کو غالب رکھوں گا۔ اس شرط کے ساتھ جب یہ حق والے گھبرائیں گے نہیں اور نڈر ہو کر میدان میں استقامت دکھائیں گے۔ یہ تحریک چلی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے امام نے۔ فرمایا میں بیعت نہیں کر سکتا یزید کی، اور یہ نہیں ہے کہ امام نے اس کربلا کو اسی میدان کربلا میں محدود کر دیا، بلکہ امام نے اس کربلا کو قیامت تک زندہ کیا ہے۔ یہ جملہ اگر ہماری سمجھ میں نہ جائے، مولا فرما رہے ہیں مثلی لا یبالی مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک آنے والی نسلوں میں حسین بھی زندہ رہے گا، یزید بھی زندہ رہے گا، اور اس یزید کے خدمت میں اگر خدا کی عبودیت خالصتاً اللہ کے لیے انجام دو، نمازیں اللہ کے لیے کر دو، پوری رات اللہ کے لیے کر دو، پھر خدا فرماتا ہے یہ شب تمہاری شب قدر ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کے اور میرے مولا امام علی علیہ السلام، وہ امام، وہ مولا، امام المتقین۔ ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد ایک جگہ پہ رکھے کسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ اللہم صلی علی شب قدر، امام علی علیہ السلام کی شب قدر فقط وہ شب قدر نہیں ہوتی تھی جو رمضان المبارک میں آتی تھی، بلکہ مولا کی ہر رات شب قدر ہو جاتی تھی۔ ہر شب مولا کی شب قدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی اس ہستی کا نام ہے۔ علی تقویٰ کے میدان میں اتنی بلندیوں پر فائز ہے کہ علی ہر رات میں اللہ کی عبادت میں غش کھاتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں، اور پھر صدا آتی ہے اے علی تو نے ہر شب کو شب قدر بنا دیا ہے۔
شب قدر معین مقرر ہے لیکن اختیار میں ہے، اگر چاہو تو ہر شب کو شب قدر بنا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا، اسی طریقے سے ایک وہ کربلا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے عراق کی سرزمین پر کربلا معین مقرر کر دی ہے۔ 61 ہجری محرم الحرام 10 تاریخ عاشور کا دن امام نے وہاں پر کربلا کو برپا کر دیا ہے۔ لیکن پھر آپ کے اور میرے مولا آئے ہیں امام صادق، فرمایا اے مومنو، اے شیعو، اے عزادارو، اب تمہارے لیے ایک وہ کربلا نہیں ہے بلکہ امام حکم دے رہے ہیں کل ارض کربلا کل یوم عاشورا۔ اب تمہارا فریضہ یہ ہے، اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اس کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک اختیاری کربلا حاصل کرنی ہے۔ ہر سرزمین کو کربلا بنا دو، ہر دن کو عاشور کا دن بنا دو۔ وہ کربلا معین ہے، وہ مقرر ہے، اس نے یزیدیت کے اوپر لعنت کی تحریر لکھ دی ہے۔ لیکن اب امام فرما رہے ہیں کہ جو اس کربلا کو مان رہا ہے، جو اس کربلا پر عمل کر رہا ہے، پھر اس کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اب اختیاری کربلا حاصل کرے، اب اختیاری کربلا کی جانب آ جائے۔ اور اختیاری کربلا امام صادق کے قول کے مطابق یہ ہے کہ جب یزیدیت سر اٹھائے، جب یزیدیت سر اٹھائے اور خدا کے احکامات پر عمل نہ ہو رہا ہو، رسول اللہ کی سنت کو توڑا جا رہا ہو، حبیب خدا کو توڑا جا رہا ہو، تو مومن اور عزادار کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس میدان میں اتر کر اس سرزمین کو کربلا بنا دے۔ یہ فریضہ بنتا ہے، وہ کربلا مقرر ہے، وہ معین ہے، وہ ہو چکی ہے کربلا کی سرزمین پر۔ امام حسین شہید ہو گئے ہیں، اصحاب حسین شہید ہو گئے ہیں، بیویوں کی چادریں لٹ چکی ہیں، لیکن ایک قربانی جو حسین نے ہم سے مانگی ہے وہ یہ ہے کہ تم بھی میدان میں اترو اور حسین کی طرح، اصحاب حسین کی طرح قربانیاں پیش کرو، تاکہ یزیدیت کا گلا تمام ہو جائے، تاکہ یزیدیت نابود ہو جائے۔ اپنے زمانے کی یزیدیت حسین کے کلام میں پہچانی ہے کہ جب بھی جائر حاکم سلطان آ جائے، جب بھی ظالم سلطان آ جائے، جب بھی ایسا حاکم آ جائے جو خدا کے حلال کردہ کو حرام کر رہا ہے، حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے، اور خدا کے عہد کو توڑ رہا ہے، خدا کی حدود کو پائمال کر رہا ہے، محرمات رسول اللہ کو ختم کر رہا ہے، ایک مومن کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ نکلے میدان میں اور اصحاب حسین کی طرح قربانیاں پیش کرے، تاکہ دین بچ جائے، تاکہ اسلام بچ جائے۔ اب آئیں اس تحریک کی ایک خصوصیت آپ کو بتاتا ہوں جو حسین نے شروع کی ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ بلند آواز سے پھر صلوات پڑھیں۔ اس تحریک میں جو امام حسین علیہ السلام نے شروع کی ہے، اس تحریک میں ہمیں بڑی ایک واضح چیز نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید سے نفرت کرتے ہیں، یزید سے بیعت کا انکار کیا، اور امام کی تمام گفتگو اور خطبے اگر پڑھے جائیں تو یہ چیز بڑی واضح ہے کہ امام نے یزید سے نفرت کا اظہار کیا ہے، یزید پر لعنت کی ہے، اسے ختم کیا ہے، یزیدیت کو آشکار کیا ہے۔ تمام لوگ جو اس وقت پروپیگنڈا کا شکار ہو چکے تھے اور بنو امیہ کے خطباء کے ذریعے اہل بیت کو باغی کہا جا رہا تھا، اگر اس وقت بنو امیہ کو اور یزیدیت کو اشکار کرنے والی ہستی ہیں تو وہ امام حسین ہے۔
آشکار کیا ہے امام نے، اور نظر آتا ہے کہ امام یزید و یزیدیت سے نفرت کرتے ہیں. اور آج کے زمانے میں بیٹھا ہوا یہ عزادار جو مجلس امام حسین میں تشریف لایا ہے، اور جہاں بھی شیعہ، عزادار، مومن، مسلمان، شیعہ سنی سب موجود ہیں، سب کے دلوں میں یزید کی نفرت ہے. سب یزید سے نفرت کرتے ہیں. البتہ کچھ ایسے ہیں اب سنی جو ہے وہ یزید سے واقعا نفرت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے واقعا محبت کرتے ہیں. سنی ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، نہ، اہل بیت سے بہت زیادہ سنی محبت کرتا ہے. البتہ اس سنی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مجلس حسین کا اہتمام کرے. یہ فریضہ بنتا ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ فریضہ بنتا ہے. بے شک اس طرح نہ کرے جیسے ہم کرتے، اپنی مرضی سے کرے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے ویسے کرے. کرنا چاہیے یہ اہتمام، یہ 10 دن ہونا چاہیے یہ اہتمام. امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم واقعا حسین کے عزادار ہیں. آپ ماتم نہ کریں، آپ اس طرح ماتم نہ کریں جیسے شیعہ کرتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے جیسے حضور میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں کیجیے، آپ اپنی مرضی سے سوگ جیسے بھی برپا کرنا چاہتے ہیں کیجیے. یہ درس ہے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے اہل سنت برادران کو، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری جانیں ہیں، ہم اپنی جانوں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اہل سنت وہ جو امام حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو یزید سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، وہ واقعی قابل تعریف ہیں اور کرتے ہیں. امام حسین سے محبت کا اظہار بھی ہے اور یزید سے نفرت کا اظہار بھی ہے. یزید سے بغض ہے، کینہ ہے، اس پر لعنت بیچتے ہیں. یہ کام حسین نے کیا، یہ کام امام حسین کے بعد تمام ائمہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا. امام حسین سے پہلے شہادت سے قبل خود رسول اس یزید سے نفرت کرتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو سب کچھ بتایا. اور آج یہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے اس یزید سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ہم یزید سے انتہائی نفرت کرتے ہیں، لعنت بیچتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو امام حسین علیہ السلام نے تحریک شروع کی ہے، اس تحریک کے اندر امام جو یزید سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور آج ہم بیٹھ کے جو یزید سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کیا یہ اظہار ایک ہی مقام پہ ہے یا دو الگ جگہ پہ ہے؟ یعنی اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ کیا امام حسین کی یزید سے نفرت کرنے کی جو دلیل ہے، ہماری بھی یزید سے نفرت کرنے کی دلیل وہی ہے یا الگ ہے؟ آپ کی توجہ چاہوں گا. کیا یہ دلیل ایک جیسی ہے یا دلیل الگ ہے یا دلیل مختلف ہے؟ حسین علیہ السلام جس دلیل کے تحت یزید سے نفرت کر رہے ہیں، کیا حسین کے ماننے والا چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے، کیا اسی دلیل کے ساتھ ہی یزید سے نفرت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر تو یہ دلیلیں ایک ہیں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسین کی مائیت میں ہیں، حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، حسین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر یہ دلیل الگ ہے تو پھر ہمیں اس دلیل کے اوپر آنا پڑے گا جس دلیل کے تحت حسین یزید سے نفرت کرتے ہیں. خدا آپ کی سماعتوں کو مزید بلند فرمائے، یہ میری دعا ہے. جس دلیل کے تحت امام حسین علیہ السلام یزید سے نفرت کر رہے ہیں، ہمارے پاس وہی دلیل ہونی چاہیے. اسی دلیل کے ساتھ ہم اس یزید سے نفرت کریں، وہی دلیل قائم ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا اور مولا امام حسین ہیں. ہم امام حسین کی اطاعت میں ہیں، پیروی میں ہیں، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہیں، اسی طرح آگے چلتے. اب آئیں، پہلے ہم وہ دلیل سوچتے ہیں جس دلیل کے تحت ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں. خود 1 منٹ کے لیے میرا توقف ہے اور آپ سوچ لیں کہ ہم کس دلیل کے تحت یزید سے نفرت کرتے ہیں.
ابھی میں بیان نہیں کر رہا، آپ سوچیں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں کہ میں جو یزید سے نفرت کرتا ہوں میرے پاس دلیل کون سی ہے، کس دلیل کے تحت میں یزید و یزیدیت سے نفرت کر رہا ہوں؟ تو میرے پاس دلیل یہ ہے کہ یزید قاتل اصحاب امام حسین ہے۔ میرے پاس یزید سے نفرت کی دلیل یہ ہے کہ یزید امام حسین علیہ السلام کے نفس کا قاتل ہے۔ یزید جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب علی اصغر، جان اور حبیب بن مظاہر اصحاب جو امام حسین کے ساتھ تھے ان کا قاتل ہے، اس وجہ سے میں یزید سے نفرت کرتا ہوں۔ یہی دلیل ہے ہمارے پاس، ہم اسی دلیل کے تحت یزید سے نفرت کر رہے ہیں۔ یزید عاشور کے دن خیموں کو لوٹنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے کمانڈر خیموں کو لوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ انہوں نے خیموں کو لوٹا، خیموں کو لوٹنے کے بعد خیموں کو آگ لگائی گئی، بچوں کو گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے کچل دیا گیا، بہت بڑا ظلم ہوا، بیویوں کی چادریں لٹ گئی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی چادر لوٹ لی گئی کربلا کے میدان۔ یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، یہ وجوہات ہے، اسی دلیل کے تحت ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ آئے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کس دلیل کے تحت یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ امام سے پوچھتے ہیں، ظاہر امام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، امام سے پوچھتے ہیں مولا آقا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جس دلیل کے تحت آپ یزید سے نفرت کرتے ہیں؟ تو مولا ابھی زندہ ہے، مولا نے ابھی کربلا برپا نہیں کی ہے، ابھی چادریں نہیں لوٹی ہیں، ابھی قتل و غارت نہیں ہوئی ہے، ابھی کربلا کے میدان میں ظلم نہیں ہوا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کی سرزمین کو الوداع کیا اس وقت سے پہلے امام یزید سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری دلیل الگ ہے، حسین کی دلیل الگ ہے، کیونکہ امام نے ابھی مدینہ چھوڑا نہیں ہے، لیکن مدینے والوں کو ایک ایک مقام پر اکٹھا کر کے اس یزید کے خلاف نفرت پر ابھار رہے ہیں۔ ابھی تو یا سلامت رہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام ابھی مدینہ سے نکلے نہیں ہیں لیکن یزید سے نفرت کرتے ہیں، ابھی ظلم کربلا میں نہیں ہوا لیکن یزید سے نفرت کرتے ہیں، ابھی چادریں نہیں ہوتی لیکن یزید سے نفرت کرتے ہیں، ابھی ظلم نہیں ہوا، ابھی عاشور برپا نہیں ہوئی، ابھی 2 محرم نہیں آئی کہ امام کربلا میں داخل ہوں، لیکن امام یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ امام مدینہ چھوڑنے سے پہلے کتنے خطبے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ دلیل قائم کرو کہ تم بھی یزید سے نفرت کرو۔ امام مدینہ سے مکہ آتے ہوئے جو مل جاتا خطبے دیتے، امام مکہ کے حجاج کو بلا کر خطبے دے رہے ہیں، منا کے مقام پر امام علیہ السلام کا ایک عظیم خطبہ ہے حجاج کو، اور امام یہی فرماتے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، تم بھی یزید سے نفرت کرو۔ خوب ابھی تک تو قربانیاں نہیں ہوئی ہیں، ابھی تک تو قتل نہیں ہوئے امام حسین، ابھی تک تو اصحاب حسین قتل نہیں ہوئے ہیں، لیکن امام تو یزید سے نفرت پہلے سے کر رہے ہیں۔ وہ دلیل اگر ہمیں معلوم ہو جائے اور اس دلیل کے تحت ہم امام حسین کی مائیت میں کھڑے ہو جائیں، امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ دلیل قائم کر لیں، تو پھر یہ دلیل اتنی مضبوط ہے کہ ہم فقط 61 ہجری کے یزید سے نفرت نہیں کریں گے بلکہ اگلے زمانے کے یزید سے بھی نفرت کریں گے۔
کیونکہ حسین کی دلیل نفرت کرنے کی دلیل اتنی مضبوط ہے کہ قیامت تک ہر یزید سے نفرت کا اظہار کرتی ہے. لیکن اگر ہماری دلیل الگ ہو، حسین کی دلیل الگ ہو، تو پھر 61 ہجری کا یزید تو ہمیں نفرت کا اظہار ہم کر دیتے ہیں، لیکن 61 ہجری کے بعد کے جتنے بھی یزید ہیں ان سے ہم نفرت کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ دلیل جدا ہو گئی ہے، کیونکہ دلیل الگ ہو گئی ہے. جی ایک دلیل پر آنا ہوگا، یہ حسین کی معیت میں آنا ہوگا، حسین سے دلیل پکڑنی ہوگی، لینی ہوگی. اس غم میں شریک ہونا امام حسین علیہ السلام پر بڑا ظلم ہوا. اس سوگ میں منتقل ہونا، ذاکر اور علماء سے مصائب سننا، کربلا کی مصیبتیں سننا یقیناً انسان کو رلا دیتا ہے، انسان کے دل کو صاف کر دیتا ہے، انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان کو عظیم ثواب ملتا ہے. یہ یقین ہے، یہ یقیناً ایسا ہی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ہمیں حسین کے ساتھ دلیل پکڑنی ہوگی اور حسین کے ساتھ دلیل پر آنا ہوگا جس دلیل کے تحت امام حسین علیہ السلام یزید سے نفرت کرتے ہیں. اللہ جوانان بزرگان، اب آئیے امام حسین سے پوچھتے ہیں، مولا آقا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جس دلیل کے تحت آپ یزید سے نفرت کرتے ہیں؟ یہ وہ کربلا ہے جو حسین نے میدان کربلا میں پیش کی. یہ کسی ذاکر کی، کسی خطیب کی، کسی عالم کی کربلا نہیں ہے. یہ وہ کربلا ہے جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کی ہے. یہ حقیقی کربلا ہے، یہ رسمی کربلا نہیں ہے. رسمی کربلائیں ہوتی رہیں گی لیکن حقیقی کربلا حسین ہی سمجھا سکتے ہیں. حسین سے پوچھتے ہیں، مولا آقا آپ کیوں یزید سے نفرت کرتے ہیں؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کس دلیل کے تحت؟ تو مولا فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایسا حکمران آ گیا ہے جو خدا کے حلال کردہ کو حرام کر رہا ہے، جو خدا کے عہد کو پامال کر رہا ہے، جو سنت رسول اللہ کو توڑ رہا ہے، جو علل اعلان گناہ کر رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو زانی ہے، جو ہر قسم کا گناہ کر رہا ہے. ایسا حاکم تخت پر موجود ہے، منصب پر موجود ہے. حسین کا یہ فریضہ ہے کہ حسین ایسے حاکم سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. حسین کے پاس یہی دلیل ہے یزید سے نفرت کرنے کی، یہی دلیل ہے. اس دلیل کے تحت جب ایسا حاکم آ جائے جو ظالم ہے، جابر ہے، شرابی ہے، زناکار ہے، خدا کی حدود کو توڑ رہا ہے، خدا کی سنت کو توڑ رہا ہے، خدا کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے، تو پھر مولا فرما رہے ہیں کہ میں ایسے حاکم سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں. میں ایسے حاکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مولا فرما رہے ہیں، مثلی لا یبایع مثلا، پھر مجھ جیسا جو بھی ہوگا وہ اس طرح کے حاکم سے کبھی بھی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ اس کی بیعت نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ حسین کی دلیل یہ ہے کہ جو حاکم آیا ہے وہ خدا کی حدود کو توڑ رہا ہے. اگر یہ دلیل ہم قائم کر لیں تو پھر یہ دلیل ہمیں جواب دیتی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے حاکم کے اندر علامات کو ڈھونڈیں. اگر وہ علامات پائی جائیں جو حسین ہمیں بتا کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے جیسے حسین نے اپنے زمانے کی جدید سے نفرت کی ہے، ہم بھی اپنے زمانے کی جدید سے نفرت کریں گے. پھر انسان
جزاکم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر ہم یہ دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے شدید سے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس وہ دلیل ہو جو ہے کہ ہم یزید سے اس لیے نفرت کر رہے ہیں کیونکہ وہ قاتل نفس محترمہ ہے، امام حسین کے نفس کا قاتل ہے، پھر وہ تو ایک ہی یزید ہے، وہ تو ایک یزید ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اگر ہم وہ دلیل قائم کریں جو ہمارے پاس موجود ہے کہ یزید نے ظلم کرنے کا حکم دیا، چادریں لوٹی، بچے شہید ہوئے، قتل و غارت ہوئی میدان کربلا میں، بہت بڑا ظلم ہوا، تو وہ تو ایک یزید ہے، دوسرا یزید نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کام کرے۔ تو جب دلیل جدا ہو گئی ہے تو نفرت کیسے ہو سکتی ہے اپنے زمانے کی یزید سے؟ اگر اپنے زمانے کی یزید سے نفرت کرنی ہے تو دلیل میں حسین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آؤ امام حسین کے ساتھ دلیل قائم کرو، اور اس دلیل کے ساتھ جو بھی یزید سے نفرت کا اظہار کرتا ہے وہ حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہے۔ اے ہماری درس گاہ کربلا، اے ہماری درس گاہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، عزتوں کا راستہ کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا، آواز بلند صلوات۔ احسنتم، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ آپ نے پیغام کربلا سمجھ لیا ہے، آپ نے دلیل حسین سمجھ لی ہے، یہ دلیل قائم کرنا بہت ضروری ہے، اس دلیل کے ساتھ آنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ یہ دلیل رکھتے تھے جو حسین کی یزید سے نفرت کی دلیل ہے، وہ 72 افراد ہیں جو کربلا میں حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 72,000 اور 72 لاکھ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس یہ دلیل موجود نہیں ہے اور وہ گھروں میں بیٹھے رہے، کربلا میں نہیں آئے۔ صرف 72 اصحاب جو حسین کے ساتھ دلیل کو قائم کرنے کے بعد کربلا کی سرزمین پر اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہے۔ تو 72 ہے فقط، انہوں نے دلیل وہ قائم کی ہے جو امام حسین کی نفرت کی دلیل ہے، باقی تو جانے بچانے کے لیے گھروں میں تھے۔ مدینہ بھرا ہوا ہے، کوفہ بھرا ہوا ہے، مکہ بھرا ہوا ہے، عراق بھرا ہوا ہے مسلمانوں کا، بصرہ بھرا ہوا ہے، لوگ گھروں میں ہیں، نہیں آ رہے حسین کے ساتھ، حسین کی معیت میں زندگی بسر نہیں کر رہے، حسین کے ساتھ دلیل قائم نہیں کر رہے۔ جب یہ دلیل قائم نہیں کیے گھروں میں ہیں، اور اس دلیل کے قائم نہ کرنے کی وجہ سے توجہ کیجیے گا، اسی دلیل کے قائم نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم زیارت میں ایسے جملے پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے حسین کے ساتھ دلیل قائم نہیں کی ہم ان کے اوپر لعنت خدا بھیجتے ہیں۔ زیارت کے جملے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے۔ زیارت کے جملے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے حسین کو شہید کیا، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، اور خدا کی لعنت ہو اس طبقے کے اوپر جو یہ ظلم دیکھتے رہے اور خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھے۔ آج ہم لعنت کرتے ہیں اس طبقے کے اوپر، آج ہم متنفر ہیں۔ یہ زیارت کی جملے پڑھی ہیں آپ نے، حسین کو قتل کرنے والے پر لعنت ہے، ظلم کرنے والے پر لعنت ہے، اور جو خاموش ہو کر تماشائی بن کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور کربلا میں نہیں آئے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی جو لوگ گھروں میں موجود تھے
اور حسین کے ساتھ دلیل قائم نہیں کی، نفرت کی، آج آپ اور میں بیٹھ کر ان پر لعنت کا اظہار کرتے ہیں۔ قاتل نے تو قتل کیا ہے، سمجھ آتی ہے بڑا ظلم ہے، قتل کرنا بڑا ظلم ہے، اور پھر وہ نفس محترمہ کو، اللہ اکبر، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کرنا واقعی بڑا ظلم ہے، ظلم کرنے والے بہت ہی کربلا میں، بہت بڑا ظلم ہے، اور سمجھ آتی ہے اس بات کی، لیکن لعنت اس طبقے پر بھی ہے جو گھر میں ہے، خاموش ہے، چپ ہے، نہ حسین کا ساتھ دیتا ہے نہ یزید کا ساتھ دیتا ہے۔ یزید کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہوا نا، گھر والا بیٹھا ہوا تھا، لیکن لعنت کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب حسین کے ساتھ نہیں ہے اور گھر میں موجود ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمیت بذلک فرضیت بہ۔ راضی تھے، چپ تھے۔ اچھا، یہ تیسرا طبقہ، پہلا قاتل، دوسرا ظالم، اور تیسرا سکوت، چپ، خاموش، یہ طبقہ متعارف کس نے کروایا؟ اس کو متعارف کروانے والی ہستی کا نام ہے زینب اولیاء۔ اچھا، ادھر آنے سے پہلے ایک بات اور کروں، جناب مختار کا قیام، آج شیعہ بڑی اہم نگاہ سے اس قیام کو دیکھتے ہیں کہ جناب مختار نے ایک قیام کیا اور قتل کیا۔ کس کو قتل کیا؟ جو کربلا میں ظلم کرتے رہے، جو کربلا میں امام حسین و اصحاب کو شہید کرنے آئے تھے، ان کو قتل کیا، ان کو مارا۔ ٹھیک ہے، جناب مختار نے یہ جو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو قتل کیا اور مارا، اس قیام کا اگر جائزہ لیں اور تجزیہ کریں تو اس قیام کے ذریعے سے آپ کو فقط قاتل ملے گا اور آپ کو فقط ظالم ملے گا۔ یہ دو طبقے اس قیام میں آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے، اور اگر جناب زینب اولیاء نہ ہوتی تو تیسرا طبقہ کسی کے سامنے آشکار نہ ہوتا کہ جو خاموش ہے وہ یزید کی صف پہ کھڑا ہوا ہے۔ جو خاموش ہے، جو چپ ہے، جو سکوت کا شکار ہے، اگر زینب اولیاء نہ ہوتی یہ طبقہ آشکار نہ ہوتا۔ زینب اولیاء کا یہ کمال ہے، زینب اولیاء کی یہ فضیلت ہے، زینب اولیاء کا یہ کردار ہے کہ جس نے کربلا کی تحریک کو ایسے زندہ رکھا کہ کوفہ کے اندر جب یہ مسلمان اکٹھے ہوئے اور آنسو بہائے تو زینب اولیاء نے فرمایا، یا اہل الخطر والخدر، اے دھوکے بازو، اے غدارو، اے حسین کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، تم کیوں حسین کے ساتھ کربلا میں نہیں آئے ہو؟ اس وقت تو تم چپ تھے، اس میدان میں زینب اولیاء نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ یہ کمال اور کردار جناب زینب اولیاء کا ہے، اس چہرے کو آشکار کرانا زینب اولیاء کا کمال ہے۔ اگر زینب اولیاء نہ ہوتی تو پھر یہ طبقہ چھپ جاتا، یہ طبقہ اس کا معلوم ہی نہ ہوتا کہ جو چپ ہے، جو ساکت ہے، جو خاموش ہے، نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے ظالم ہے، یہ بھی اسی طریقے کا عمل کر رہا ہے جیسے قاتل ہے۔ یہ تحریک جو چلی ہے مدینہ سے، اس تحریک کا خاتمہ حسین کی شہادت پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس تحریک کا آغاز ہوا ہے مدینہ سے حسین کی شہادت کے بعد۔ اس تحریک کو بچانے والی ہستی زینب اولیاء ہے۔ اللہ
وقت تمام ہوا ہے، وقت باقی نہیں رہا، تحریک کا آغاز ہو گیا۔ تحریک کو بچانے والی ہستی سید الساجدین و زینب علیہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اگر جناب زینب علیہ نہ ہوتی کربلا نہ بچتی، اگر زینب علیہ نہ ہوتی یہ تحریک نہ بچتی۔ ان لعینوں نے جو پروپیگنڈا کیا تھا اس تحریک کے خلاف، یہ تحریک تمام ہو جاتی۔ لیکن یہ تحریک اگر باقی ہے، اگر ہم تک پہنچی ہے، اگر آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر اس تحریک کا ذکر کر رہے ہیں تو جناب زینب علیہ کا صدقہ ہے۔ جناب زینب علیہ خاتون ہوتے ہوئے سر پہ چادر نہیں ہے لیکن کربلا کو بچایا ہے۔ عظیم خاتون ہیں، عظیم خاتون، ایک ایک میدان میں خطبے دیے تاکہ کربلا بچ جائے۔ ایک ایک چاہے دربان تھا، چاہے شرابی تھے، چاہے لعین تھے، چاہے کوئی پتھر مارتا تھا، جناب زینب علیہ پیچھے نہیں ہٹی۔ جناب زینب علیہ نے اپنا کردار ادا کیا۔ جناب زینب علیہ نے اس تحریک کو بچا لیا۔ اس تحریک کو بچانے کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں دی حسین نے۔ کربلا کے میدان میں یزید کو آشکار کرنے کے لیے، یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے حسین نے پورا خاندان لٹایا ہے۔ بی بی زہرا کا پورا خاندان لٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کربلا کے میدان۔ جب حسین کے سب اصحاب شہید ہو گئے، جب کوئی نہ بچا حسین کا، کربلا کے میدان میں عاشور کا روز تنہا حسین کربلا کی سرزمین، رونے کے لیے میرا بھائی کسی سر کا انتظار نہ کیا کر، کسی اور غم کا انتظار نہ کیا کر۔ میں تو کہتا ہوں رونے کے لیے نام حسین کافی، رونے کے لیے حسین کی مصیبت پڑی ہے یا نہ پڑی جائے، فقط نام حسین لے لینا رونے کے لیے کافی ہے۔ رو کر غم بہا کر اگر رونا نہ آئے نا تو اپنی صورت رونے والی ضرور بنا لیا کر، اس سے بھی انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر جب سب لوٹ چکے نا، جب سب شہید ہو گئے، اب حسین کی شہادت کی باری آتی ہے۔ میں شہادت نہیں پڑھ رہا امام حسین کی، میں فقط امام حسین کی کربلا کے میدان میں روانگی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیسے حسین بیویوں کے خیموں سے میدان کربلا روانہ ہوئے۔ فقط روانگی سنا رہا ہوں، یہ بات ذہن میں نہ رکھا کر کہ رسمی طور پر آج کون سی شہادت پڑھی جائے گی، بس غم تو حسین کا ہے نا، سن لیا کر آرام سے بیٹھ کر۔ اور وہ غم یہ ہے کہ تاریخ میں 4 وداع ایسے ہیں جو بڑا مشکل ہے، 4 وداع ایسے ہیں جو انتہائی مشکل ہیں۔ پہلا وداع امام حسین کا قبر رسول اللہ سے رخصت ہونا، حسین کا قبر رسول اللہ کو الوداع کرنا، مدینے کو چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ پہلا وداع بڑا مشکل ہے۔ دوسرا وداع کہ امام حسین علیہ السلام بیویوں سے اجازت لے کے کربلا روانہ ہوتے ہیں۔ بیویوں کو وداع کہنا، اپنی چھوٹی بیٹی سکینہ کو وداع کرنا، بہن زینب کو وداع کرنا حسین کے لیے بڑا دشوار تھا۔ تیسرا وداع جناب زینب علیہ کا 11 محرم کو اپنے بھائی کی لاش کو چھوڑ کر کوفہ و شام روانہ ہو جائے، انتہائی مشکل تھا زینب علیہ کے لیے۔ چوتھا وداع سید الساجدین کا قید نبھانے کے بعد دوبارہ کربلا آنا اور کربلا سے حسین کی قبر کو رخصت کر کے پھر مدینے چلے جا۔ محمد وزرارو سید الشہداء پر گریہ کرنے والوں، اللہ آپ کو اس گریہ کا اجر دے گا۔
बस एक विदा पेश करना है कि कैसे हुसैन ने खैमों को छोड़ा और करबला की सरजमीन पर लड़ने के लिए चले गए। जब सब शहीद हो गए ना तो इमाम अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर बीबी ज़ैनब उलिया के पास खैमे में आते हैं, फरमाते हैं बहन ज़ैनब, मदीना में जो आपको कुर्ता दिया गया था, जो बहुत बोसीदा था, जो बहुत पुरानी कमीज थी, वो मुझे दे दो, हुसैन वो कमीज पहनना चाहते हैं। बस बीबी को समझ आ जाती है। बीबी फरमाती है भैया क्या हुआ है, क्या मैदान में जाने का वक्त आ गया है? मौला फरमाते हाँ बहन ज़ैनब मैदान में जाने का वक्त आ गया है। फरमाया भैया फिर ये पुरानी कमीज क्यों पहन रहे हैं? तो फरमाया बहन ज़ैनब मेरा दुश्मन बड़ा लईन है, मेरा दुश्मन बड़ा खन्नास है, वो मुझे कत्ल करने के बाद मुझसे मेरा सामान लूटेगा, मेरी कमीज लूटेगा। मैं नहीं चाहता हुसैन शहादत के बाद बरहना हो जाए, हुसैन के जिस्म पर कमीज न रहे। मैं चाहता हूँ शायद कि ये लाइन दुश्मन मेरी पुरानी कमीज को देखकर मेरे जिस्म से चादर न उतारे। मेरा और आपका मौला वो मौला है कि जो शहादत के बाद भी नहीं चाहते हुसैन के जिस्म से कपड़ा जुदा हो जाए, हुसैन के जिस्म से कपड़ा अलग हो जाए। बस बीबी ने वो कमीज दी और कमीज पहनने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ैनब तमाम बीवियों को बुलाया जाए, मैं सबको अलविदा कहता हूँ। सब बीवियां इकट्ठी होती हैं खैमे के अंदर और मौला फरमाते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, ये मैं मैदान करबला में मरने के लिए जा रहा हूँ। बस सब बीवियों ने हुसैन को बोसे देना शुरू किए, किसी ने कहीं बोसा दिया, किसी ने कहीं बोसा दिया, लेकिन जनाब ज़ैनब उलिया बार बार हुसैन की गर्दन पर बोसे दे रही है और फरमा रही है भैया हुसैन ये नाना रसूल अल्लाह का बोसा, भैया ये बाबा अली का बोसा, भैया ये भैया हसन का बोसा। बार बार बोसे दे रही है, गिरिया कर रही है। मातम का एक कोहराम है खैमे के अंदर। बस वो भी अजीब मंजर था जब हुसैन की बेटी हुसैन की टांगों से लिपट जाती है और कहती है बाबा मैदान करबला में ना जाइए, मैं कब से देख रही हूँ जो भी मैदान में गया है वापस नहीं पलटा। मैं देख रही हूँ अकबर मैदान में गए वापस नहीं आए, मैं देख रही हूँ से मैदान में गए वापस नहीं आया, मेरा भैया असगर मैदान में गया वापस नहीं आया। बाबा मैदान करबला में ना जा, न जाने कैसे रुखसत किया। इमाम हुसैन ने बीवियों को अपनी बेटी सकीना को रुखसत होके आते हैं मौला आगे घोड़े पर सवार होते हैं। रिवायत कहती है मौला घोड़े पर सवार हुए। अब मौला घोड़े को हुक्म देते हैं ऐ मेरा घोड़ा अब मुझे आखिरी मर्तबा मैदान करबला में ले चल। सुनोगे हुसैन का विदा? मौला फरमाते हैं मुझे आखिरी मर्तबा मैदान करबला में ले चल। ये घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, फिर हुसैन इसको एड़ लगाते हैं, ये घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। फिर हुसैन ने जाने का हुक्म दिया, ये घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब हुसैन ने कदमों में निगाह की तो घोड़े की टांगों से हुसैन की छोटी बेटी सकीना लिपट के कह रही है मेरे बाबा के घोड़े करबला ना जाना, मेरे बाबा के घोड़े अगर तुम करबला चले जाओ मेरे बाबा को पानी पिला दो। मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को दुश्मन से महफूज रखना, मेरे बाबा के घोड़े मैदान करबला के बाद बाबा को मेरे पास लाना।
حسین گھوڑے سے اتر گئے اور اترنے کے بعد اپنی بچی کو سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی سکینہ اتنا گریا نہ کر، اتنا وزن نہ کر، بس آخر میں آپ کو مولا بہن زینب کے پاس آتے ہیں، بچی حوالے کرتے ہیں اور ایک جملہ فرماتے ہیں، بہن زینب حسین شہید ہو جائیں گے، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی کو حسین کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، اگر ہو سکے بہن اس کو اپنے سینے پر سلانا، شاید کہ سکینہ کو نیند آ جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔